يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، ذکر خیر الورا، ذکر محمد رسول اللہ نہ تو مکانوں کا محتاج ہے نہ زمانوں کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے، رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے تو بعض کے ساتھ میں نے براہ راست کلام کیا اور کچھ ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند کر دیا۔ وہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ کلام کی طرف تو اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، لیکن جو رفع بعضهم درجات ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ بعض کے درجہ بلند، کچھ کے درجات بلند کر دیے؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد ہے محمد رسول اللہ، آپ کا درجے دوسرے رسولوں سے بلند کر دیے۔ بچوں میری باتیں آپ بڑے غور سے سنا کریں، یہ آپ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، یہ میرے نواسوں جتنے ہیں یہ سارے، میری باتیں بڑے غور سے سنا کریں۔ ٹریڈیشن سے ہٹ کے، روایت سے ہٹ کے آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں۔ یہ درجات کی بلندی جو ہے، بلندی ایک اضافت کی چیز ہے، اور چیزیں اپنی ریلیٹو کیپیسٹی میں پائی جاتی ہیں۔ ہر چیز اپنی ریلیٹو، یہ چار بچے بیٹھے ہیں، میں چاروں کو کھڑا کروں نا، ان کے ہائٹ کے اندر فرق ہوگا، 2 انچ 1 انچ 1.5 انچ، کوئی نہ کوئی فرق ہوگا۔ ان کا کمپیریزن کریں تو پتہ چل جائے گا یہ بچے کا قد اس سے بلند ہے، اس کا اس سے بلند ہے، اس کا اس سے بلند ہے۔ ایسا ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ میں آپ سے بلند ہوں نا، بلند بیٹھوں میں آپ سے، کوئی اوپر بیٹھ جائے گا مجھ سے بلند ہوگا، کوئی گنبد میں چلا جائے گا وہ اس سے بلند ہوگا۔ تو ریلیٹو کیپیسٹی میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اضافت کی چیز ہے بلندی۔ اور آپ نے کیمسٹری میں، فزکس میں پڑھا، آپ دیکھا کہ آپ کو ہائٹ کو کیسے میئر کرنا ہوتا ہے۔ یہ درجہ جو ہے رینک کا، میں اگر 18ویں گریڈ میں ہوں تو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی 16ویں میں ہوگا، کوئی 17ویں میں ہوگا، کوئی 15 میں ہوگا، کوئی دوسرے میں ہوگا، ایسے ہی پتہ چلے گا نا۔ تو درجات کا پتہ چلتا ہے کمپیریزن سے۔ وی ہیو ٹو ڈو سم کمپیریزن۔ ہم وی ہیو اینی کائنڈ آف یارڈ اسٹک، کوئی یارڈ اسٹک ہوگی کسوٹی تو پتہ چلے گا نا۔ بلندی اضافت کی چیز ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کو بلند کر دیا اور درجہ بلند کر دیا، اللہ نے درجے کا ذکر نہیں فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی جو شان اور آپ کا درجہ ہے وہ ہر چیز سے بلند کر دیا، ہر چیز سے بلند کر دیا۔ کوئی پیمانہ نہیں چھوڑا، کسی جگہ کسی پیمانے کو نہیں چھوڑا۔ تمام عالم خلق سے، تمام عالم خلق سے، عالم مکان سے، عالم لا مکان سے، سدرۃ المنتہا سے، عرش معلیٰ سے، ہر چیز سے
ہم نے آپ کا درجہ بلند کر دیا. مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے. اب میں عرش مولا کی طرف جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. چلیں آپ مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے درجے کو بلند کر دیا، تو آپ بتائیں وہ بلندی اس ہائٹ کو کیسے میئر کریں گے؟ اچھا کیسے؟ انسانوں میں بلند کیا، پوری مخلوق میں بلند کیا، آسمان سے بلند کیا، عرش مولا سے کیا، کس سے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ نہیں فرمایا. بلندی درجات کے ساتھ کوئی ذکر نہیں فرمایا. آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے غیر متناہی، انفینٹ، جسے آپ غیر متناہی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا درجہ غیر متناہی طور پہ بلند کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ورفعنا اللہ کا ذکر پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے. کیوں بچوں؟ سنو نا علماء سے. ہاں بچے سنا نا، ورفعنا. یہ نون الف نا جو ہے یہ پروناؤن ہے جو پلورل کے لیے آتا ہے. We have raised the rank of our holy prophet. ہم نے بلند کر دیا. یہ ہم کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ اصل میں گرامیٹیکلی اللہ تعالیٰ کو یہاں استعمال جو لفظ آتا ہے وہ رفع تو میں نے بلند کیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نا جو ضمیر استعمال فرمائی، پروناؤن پلورل کا استعمال فرمایا، متکلم کا استعمال فرمایا. ہمارا عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ آ جائے، پلورل آ جائے، اس کے اندر تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ذکر ہم نے بلند کیا ہے، آپ گھٹا کے دیکھ لو. ذکر میں نے بلند کیا ہے، آپ گھٹا کے دیکھ لو. اصل میں میسج یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی حد اور عدد کا ذکر نہیں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں رفع بعضهم درجات، ہم نے کسی کا درجہ بلند کر دیا. Here is not any kind of limitation. کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی عدد کا ذکر فرمایا کہ اس عدد کے برابر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. پیغام یہ تھا کہ عالم اعداد میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے جس پر محمد الرسول اللہ کی بلندی درجات کا میئرمنٹ یا اس کو ناپا جا سکے. نہیں، دل نہیں مانتا. میں نے تو قرآن پڑھا ہے. آپ بتا دیں، پڑھے لکھے لوگ تو آپ ہیں نا. انکاؤنٹیبل. یہاں کوئی بھی ڈیجٹ ایسا نہیں ہے جس کا اللہ نے پورے قرآن میں ورفعنا اللہ کا ذکر ہو یا رفع بعضهم درجات ہو، ہم نے درجہ بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی عدد کی بات نہیں فرماتا، کسی عدد کی بات نہیں فرماتا. تو اس کا کیا مطلب ہے جب عدد کی بات نہ کی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورس کے اندر کوئی ایسا ڈیجٹ نہیں ہے، کوئی ایسا عدد نہیں ہے جس کی کسوٹی پر رسول اکرم علیہ السلام کی بلندی درجات کو پرکھا جا سکے، جانچا جا سکے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ میں بیونڈ دا وزڈم نہیں جاؤں گا. اچھا اب آپ میری بات کی تائید کریں گے، کہیں گے بے شک. آپ کا بے شک کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا بھی وہی ایمان اور عقیدہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. رحمت للعالمین ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. Am I right? Do you believe it? ٹھیک ہے، چلیں. خاتم النبیین کی ذات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Am I right? It's your belief, utmost belief. ٹھیک ہے، غیر متزلزل ہے نا ایسی بات؟ آپ نے مانا نا؟ ٹھیک ہے. لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی تعریف کا جو پرچم ہوگا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھ سے پہلے کوئی رب کی حمد نہیں کر سکے گا. اور میں ایسی حمد کروں گا کہ زمین کی، کائنات کی، یونیورس کی بگننگ سے لے کے ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، کسی نے رب کی ایسی حمد نہیں کی ہوگی جو میں نے اس دن کرنی ہے. اور فرمایا مجھے سکھائے گا میرا رب. سکھائے گا کون؟ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اپنی ایسی حمد سکھائیں گے، ایسی تعریف سکھائیں گے کہ جو ابتدائے آفرینش سے لے کے اپ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ کسی نے نہیں کی ہوگی.
ہم یہ پرچم آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ جو سب سے بہتر تعریف کرنے والا. ڈو یو ایگری؟ نہ جواب دیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے آپ سے، کیونکہ میں نے امام بخاری کی حدیث پڑھی ہے اور آپ کے نبی کی حدیث اور قول پڑھا ہے. آپ سے میں تائید چاہتا ہوں کہ آپ کا یہی ایمان عقیدہ کہیں بے شک وی ہیو بلیوڈ اون اٹ، ہمارا ایمان ہے اس پر. ٹھیک ہو گیا نا جی. اگلی بات، مقام محمود کی حامل ذات کون ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ڈو یو بلیو؟ وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو رفع درجات کی بات ہوئی ہے. اچھا چلیں یوں دیکھتے ہیں، ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب پرویز صاحب اور شیخ رامہ صاحب کہتے ہیں، شیخ خالد صاحب بیٹھے کہتے ہیں جی مولوی صاحب بڑے بدر صاحب بڑے چنگے بندے نہیں، ساڑھے سارے چنگے نے. تسی پوچھو گے شیخ صاحب کس طرح چنگے نے؟ وہ پوچھیں گے تو صحیح نا آپ ان سے، کیا معیار کسوٹی ہے؟ وہ بتائیں گے ان کا یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی 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 ہے. Therefore is comparatively better than us. ہے نا. اللہ فرماتے ہیں رفع درجات. مفسرین نے کہا درجات کیسے بلند ہوئے؟ اب اس کی میں ریزن دے رہا ہوں آپ کو، وجہ بتا رہا ہوں درجات کیسے بلند ہوئے. تو کوئی آپ نے میرے ساتھ اقرار کر لیا کہ مقام محمود پر فائز ہونے والی ذات اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا وہ ذات کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈو یو بلیو اٹ؟ وی ہیو بلیو اینڈ وی ہیو فرم بلیف اوور اٹ. ہمارا مضبوط ایمان ہے نا. میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا، حدیث سے باہر نہیں جا رہا میں. اور تمام سابقہ شریعتوں کے ناسخ منسوخ کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. رائٹ ہے نا. کوئی دین باقی نہیں ہے نا اب سوائے دین اسلام کے، اور اللہ کا پسندیدہ دین. اور کوثر و سلسبیل کے ساقی محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، حوض کوثر پہ کون ہوگا؟ تو ٹھیک ہے مانیے نا. عالم میثاق میں انبیاء اور رسل کی جو نصرت حاصل ہوئی جس کا قرآن نے ذکر کیا، اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میرے نبی تشریف لائیں گے تم ان کی مدد بھی کرو گے اور ان پر ایمان بھی لاؤ گے. ٹھیک ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ آپ کے نبی کی ذات ہے. ٹھیک ہو گیا. تمام مرسلین کے، رسولوں کے، نبیوں کے قائد کون ہوں گے قیامت کے دن؟ آپ کے نبی، میرے نبی. ڈو یو بلیو اٹ؟ ہیو یو بلیو اوور اٹ؟ چلیں جی کہیں جی ہمارا ایمان اس پر ہے نا عقیدہ اس پر. ہاں، شب معراج اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے والی ذات کون ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ہے نا. تو ذات کون ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اہل محشر کی شفاعت کرنے والی، شفاعت کبریٰ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ. قرآن کہتا ہے کون ہے جس کی اتنی جرت ہو وہ اپنے رب کے سامنے بول کے سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے سوائے ایک ذات کے. اور وہ ذات کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. پوری کائنات رب کو راضی کرنے میں مصروف ہے؟ نہیں. all the creation of Allah Almighty kept busy. ہے نا مصروف. کس کو راضی کرنے میں؟ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ آپ بتا دیجئے. وہ میرا بھانجا بھی آیا جی بڑی دور سے، گلبرگ سے، آفس چھوڑ کے، ساتھ اس کے کولیگز بھی آئے. یہ کیا لینے آئے یہاں؟ چلیں کہ بات پتہ چل جائے گی. اصل میں آپ رب کو راضی کرنے آئے ہیں. کس کو راضی کرنے آئے ہیں؟ اللہ کی ساری مخلوق اس کو راضی کرنے میں مصروف ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب پوری کائنات کو میری رضا مطلوب و مقصود ہے، لیکن مجھے آپ کی رضا مطلوب و مقصود. میں آیات بھی پڑھوں گا، حوالے بھی دوں گا. یہ میں کوئی خطیبانہ باتیں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ کہ میں نے خطیبانہ باتیں کی اور یہ جا اور وہ جا. نیور. استاد ہوں، بات سمجھاؤں گا آپ کو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے افضل ذات رسولوں میں سے کس کی ہے؟ چلیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سب کے لیے رحمت ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے وجود، اپنی ایگزسٹنس اینڈ اپنی سروائیول کے لیے
ایگزسٹنٹ اینڈ سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے ہر چیز کو رحمت کی نیڈ ہے؟ نہیں؟ جانوروں کو بھی ہے، پرندوں کو بھی ہے، انسانوں کو بھی ہے، حیوانوں کو بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مولانا سارا جہان رحمت کے حصول کا محتاج ہے اور طلبگار ہے؟ نہیں؟ آپ میں سے کس کو رحمت نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا۔ تو جس کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ تو محتاج ہوتا ہے نا۔ آپ محتاج ہیں رحمت کے؟ اعتراف کیجئے نا یار، اس میں کیا بات ہے؟ جمعہ نہیں پڑھنے آئے، آج سبق پڑھنے گئے تھے، ہے نا؟ اچھا، آپ دو باتیں بتائیے، ایک ہوتا ہے محتاج اور ایک ہے محتاج الیہ، جو محتاج کی نیڈ پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ دونوں میں کمپیریٹیولی افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ ضرورت پوری کرنے والا، رائٹ؟ ڈو یو بلیو اوور اٹ؟ مجھے پیسے چاہیے آپ سے، میری کوئی نیڈ ہے، کوئی مجھے سفارش چاہیے، مجھے کوئی ریفرنس چاہیے، مجھے آپ سے حاجت ہے، میں آپ کا محتاج ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھ سے افضل ہیں نا، آپ مجھ سے افضل ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ چلیے یہاں تک تو آپ نے بات کو مان لیا۔ تو آپ یہ بتائیے، جب آپ نے خود ہی اقرار کر لیا ہے کہ محتاج سے محتاج الیہ افضل ہوتا ہے، تو پھر مان جائیے نا کائنات میں سب سے زیادہ افضل ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ مانیے نا، اقرار کیجئے نا۔ آپ نے خود کہا ہے کہ رحمت جو ہے ہر ایک کو درکار ہے، اپنے وجود کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے اور اپنی سروائیول کے لیے۔ ہر چیز، خواہ وہ چرند ہو، پرند ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، ایون دیٹ کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں موجود ہیں، ہر چیز کو اپنی سروائیول اور اپنی ایگزسٹنس کے لیے رحمت چاہیے۔ اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کمتر درجے پر ہوتا ہے، محتاج علیہ افضل درجے پر ہوتا ہے۔ تو گویا نتیجہ ہم نے یہ عکس کیا۔ پیتھاگورس تھیورم پڑھا کرتے تھے جب پڑھتا تھا میں، تو اس پیتھاگورس تھیورم اور اس کی بڑی عجیب سی چیزیں تھیں کہ اے بی جو ہے وہ سائڈ اس کے ایکول ہے، وہ اس کے ایکول ہے، اس کو اٹھا کے اس کے ایکول کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ ثابت ہی ہوا یہ اس کے ایکول ہو گئی۔ اس طرح کی وہ کاپی، خیر یہ بڑی پرانی بات ہے، 60s کی بات کر رہا ہوں، اب تو چیزیں ذہن سے نکل گئیں۔ تو میں نے نتیجہ یہ اخذ کیا اور آپ کی تائید حاصل کی کہ اپنی بقا کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے پوری کائنات کو رحمت چاہیے، اور محتاج الیہ محتاج سے افضل ہوتا ہے، لہذا رحمت میں ساری کائنات محتاج ہے محمد رسول اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اور وہ افضل ہیں ساری مخلوق میں سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مخلوق میں کیا ہیں؟ وہ اللہ خود فرماتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ چلیں جی اگلی بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ میں دیکھتا ہوں اگلی بات کیا کرتا ہوں جی آپ کے ساتھ۔ یہ ہے جی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں کہ اے محبوب کریم علیہ السلام، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے آپ ان کے راستے پہ چلیں۔ اب یہ مشکل سی بات ہے، اس سے مراد اعمال بھی نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ عقائد بھی نہیں ہے۔ عقائد یہ تھوڑی مشکل بات ہے، میں کر کے گزر جاتا ہوں، کسی وقت پھر سمجھا دوں گا۔ نبی نہ تو عقائد کی کسی کی پیروی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی اعمال کی پیروی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ یہاں جو بات چلی آ رہی ہے اصول اور عقائد کی، اصول مراد نہیں ہے، اس میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ محاسن و اخلاق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب آپ جتنے رسول ہم نے پہلے بھیجے آپ ان کی پیروی کیجئے اور تقلید کیجئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رسالت مآب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا تھا؟ نہیں پڑھنا تھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پڑھنا تھا؟ نہیں پڑھنا تھا۔ اس کا مطلب عقائد کے اندر پیروی نہیں ہے، تقلید عقائد کے اندر نہیں ہے، وہ محاسن کے اندر ہے، اخلاق کے اندر ہے، اس کے اندر تقلید جو ہوگی آپ کے اخلاق اور محاسن کے اندر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے ان کی حیات کو آپ کو بیان کر دیا ہے، ان کے جتنے بھی محاسن اور اخلاق ہیں ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد علم ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور آپ نے ان سب کی پیروی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ سب کی پیروی کرنی ہے۔ کیا کنکلوڈ کریں گے آپ اس بات سے؟ آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں؟ ہمارے مفسرین نے اس بات کو کنکلوڈ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو جتنے محاسن اور اخلاق
عظیمہ عطا کیے، وہ ان کی ذات میں انڈیویجول موجود تھے. اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سب کے اخلاق کو سٹڈی کیجئے اور ان سب کی پیروی کیجئے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرمائے اے میرے محبوب آپ نے پیروی کرنی ہے ان محاسن اور ان اخلاق کی، ان کو اپنی ذات کے اندر اختیار کرنا ہے، اور نبی کہہ دے میں نے نہیں کرنا ہے میں نے؟ ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہے، اٹس امپاسبل، ایسا تو ممکن نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر رسول کریم علیہ السلام کی صفات کو پھیلایا جائے، آپ کے محاسن کو پھیلایا جائے، تو 1,24,000 پیغمبروں کے محاسن بنتے ہیں. اگر انہی اخلاق اور محاسن کو جمع کر لیا جائے تو ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشکیل پا جاتی ہے. مشکل بات تھی. اگر تمام پیغمبروں کے محاسن کو ایکسپینڈ کر دیا جائے، انڈیویجلی جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا جائے، اور پھر جب ان کو جمع کیا جائے تو ذات بنتی ہے محمد رسول اللہ کی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خوبی تھی لیکن میرے نبی میں وہ خوبی نہیں. کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے چونکہ یہ قرآن کی نص ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو محاسن، جو اخلاق ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبروں کو دیے وہ سارے آپ کی ذات میں جمع ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نہیں کبھی کہہ سکتے کہ یحییٰ علیہ السلام کے اندر یہ خوبی تھی، یہ خوبی ہمارے نبی میں نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اللہ نے سب اکٹھی فرما دی. تو اس کو اگر ایک جملے میں اگر ہم کریں، لے آئیں، سمیٹیں، تو یوں کہہ لیجئے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی ذات متن ہے اور انبیاء اس کی تشریح ہے. ڈو یو نو واٹ از ٹیکسٹ؟ آپ کو نہیں پتا ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ٹیکسٹ بک آپ لیتے ہیں، اس پر آپ کو شروحات مل جاتی ہیں، ہینڈ بک مل جاتی ہے، گائیڈز مل جاتی. لیتے نہیں گائیڈ آپ؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو الیبوریٹ کیا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا رول اور لا ہوتا ہے، لا ٹیکسٹ سے لیتے ہیں، ٹیکسٹ بک سے لیتے ہیں، اور اس کی آگے جو تشریح ہوتی ہے، ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے، وہ گائیڈ کے اندر، نوٹس کے اندر آپ کے کرتے ہیں، وہ اساتذہ کر دیتے ہیں. متن ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تشریح تمام انبیاء. چلیں جی، کچھ چھوٹی سی بات اور آپ سے کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں یہ بات کو لے کے کہاں سے، لگتا ہے آپ کافی انہماک سے میری بات سن رہے ہیں. یہ آیا ہے جی، آیا مبارکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بڑی معروف آیت ہے نا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب مجھے سمجھا دے. یہ علی ایک لفظ ہے عربک کا، اوور، ابو. ٹھیک ہے، اوور ابو تو سمجھتے ہیں نا. اے میرے محبوب، بے شک آپ اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہیں. ابو اللہ میں ابو، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. ہاں، فلاں فلان رکب علی الفرس، علی الفرس، فلاں شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہوا. جب گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں یا سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو وہ نیچے گھستے ہیں یا اوپر چڑھتے ہیں؟ اوپر ہے، ٹاپ پر آپ ہوتے ہیں نا. اچھا میری بات آپ آج غور سے سنیے گا، یہ بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی باریک بات، لیکن میں آج قرآن کی اس آیت کا مقصد آپ کو سمجھا دوں گا. سوال میں کروں گا، جواب آپ دیں گے. لیکن دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے کیا ہیں. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ جو سواری ہوتی ہے یہ سوار کے تابع ہوتی ہے؟ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں گاڑی کے، وہ گاڑی آپ کے تابع ہے؟ نہیں، آپ کے تابع ہے. تابع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی آپ کے جسچرز کو فالو کرتی ہے. ایکسیلیٹر پہ پاؤں دبائیں گے وہ ریسیو کرے گی، ریس ریسیو کرے گی. بریک پر دبائیں، رائٹ آپ کا اسٹیئرنگ بورڈ نے رائٹ جائے گی. کبھی ایسا بھی ہو گاڑی اب رائٹ بورڈ ہے وہ ادھر بھاگ جائے. گیئر آپ پہلا لگائیں تو اس کو ریورس گیئر لگ جائے. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. آپ گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کی باگیں کھینچ کے سیدھے جائیں تو گھوڑا الٹا چل پڑے کہ پاسبل ہے؟ ریورس گیئر لگایا تو گاڑی آگے بھاگنا شروع کر دے؟ نہیں ہوتا نا. تو مطلب یہ ہوا کہ سواری سوار کے تابع ہوتی ہے. تابع ہوتی ہے نا. جیسے آپ نے اس کو ڈرائیو کرنا اسے ویسے ہی ہونا ہے. رائٹ جائیں، لیفٹ جائیں. نہیں ٹھیک ہو گیا. چلیے یہاں تک تو آپ نے اتفاق کر لیا. اللہ تعالیٰ فرمانا ہی چاہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام
ہم نے اخلاق عظیم کی باغیں آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں، جدھر موڑتے چلے جائیں گے وہی خلق عظیم بنتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں ایگزامپل سائٹ کرتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں۔ جدھر اللہ اوپر آ گیا نا، آپ اس کے اوپر سوار ہیں، جہاں جہاں آپ کا رخ بدلتا چلا جائے گا وہی چیز خلق عظیم بنتی چلی جائے گی۔ وہی چیز کیا بنتی چلی جائے گی؟ میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، اور میرا ایمان، وجدان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ میری آج کی گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ اللہ ایسا ایمان کو پختگی عطا فرمائے گا، ثقافت کہ فرشتے بھی آسمانوں پر آپ کے عقیدے پر رش کریں گے کہ قرآن کسی نے سمجھایا تھا تو کیسا سمجھایا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو گویا اللہ نے پیغام یہ دیا کہ جدھر جدھر آپ رخ بدلتے چلے جائیں گے وہی خلق عظیم بنتا چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم پر سوار کر دیا، آپ اس کے سواری ہیں۔ آئیے اب کچھ قاعدہ دیکھتے ہیں جی، تھوڑا اس کی ایگزامپلس لیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ یہ شیخ خالد صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، کرامت صاحب بہت اچھے ہیں، ہمارے یہ احباب بہت اچھے ہیں۔ یہ اچھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اچھا کام کرنے سے، اچھائی کرتے ہیں تو اچھا ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ باہر ڈرنک کر رہا ہے، پروسٹیچیوٹ گھر لا کے بٹھا رکھی ہے، آپ اسے اچھا کہیں گے؟ نہیں کہتے نا، کیونکہ اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ اس نے اچھا کام، اچھا بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھائی کرنی پڑتی ہے۔ عظیم بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ عظیم کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ ٹکے کا کام نہیں کرتا، پینی کا کام نہیں کرتا، تو آپ کہتے ہیں بڑا عظیم انسان ہے، سے بڑے عظیم۔ قائد اعظم کو آپ کہتے ہیں نا قائد اعظم، کیوں؟ انہوں نے پاکستان دیا، عظیم کام کیا نا۔ تو عظیم بننے کے لیے عظیم کام کرنے پڑتے ہیں، اچھا بننے کے لیے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اچھے ہونے میں اچھے کاموں کے محتاج ہیں، عظیم ہونے میں عظیم کاموں کے محتاج ہیں۔ نہیں بات ہاں تو کر دے، یہ آپ کی ہاں بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ زبان اللہ نے آپ کو دی ہے نا، تو آپ بولتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ اچھا ہونے کے لیے آپ اچھائی کے محتاج ہیں، عظیم ہونے کے لیے آپ عظیم کام کرنے کے محتاج ہیں۔ عظیم کام نہیں کرتے تو آپ عظیم نہیں ہیں، اچھا کام نہیں کرتے تو اچھا نہیں ہے۔ تو گویا آپ کی اچھائی اور عظمت اچھے کاموں کے تابع ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا کام کریں گے تو اچھا کہلائیں گے، برا کریں گے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ اپنے عظیم ہونے میں نہ عظیم کام کے محتاج ہیں، نہ اچھا ہونے میں اچھے کام کے محتاج ہیں۔ ڈفرنس دیکھیے عمران صاحب، ڈفرنس دیکھیے، ڈفرنس۔ آپ کی ذات والا صفات، عظیم ہونے کے لیے آپ عظیم کام کے محتاج نہیں ہیں، اچھا ہونے کے لیے آپ اچھے کام کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ خلق عظیم عظیم ہونے میں آپ کا محتاج ہے۔ خلق عظیم عظیم ہونے میں آپ کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خلق عظیم عظیم ہونے میں از خود آپ کا محتاج ہے۔ جس فعل کو آپ کریں گے وہ فعل عظیم، خلق عظیم بن جائے گا، جس سے منع کر دیں گے وہ خلق خسیس اور رذیل بن جائے گا۔ نہیں بات نہیں مانیں گے میری بات۔ جس فعل کو آپ کے اور میرے نبی اختیار فرمائیں گے، حکم دیں گے، کریں گے، وہ خلق عظیم بن جائے گا۔ کہتے نہیں یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، شراب یہ نہیں پیتا، جوا یہ نہیں کھیلتا، نماز یہ نہیں چھوڑتا، صدقات خیرات یہ کرتا ہے، یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، کہتے ہیں نا آپ لوگ، کہتے ہیں۔ ہاں، رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات، جس فعل کو کر دے وہ فعل عظیم ہے، اور جس کو چھوڑ دیں وہ فعل خسیس ہے، خلق خسیس ہے۔ تو بات ہمیں یہاں سمجھ میں آئے۔ اچھا کچھ اور مثالیں لے کے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مسلمانوں نے 18 مہینے اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی؟ نہیں کی نا نمازیں ادا، 18 مہینے کی، قبلہ اول کی طرف۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، اس کی نماز ہو جاتی؟ نہیں کہ ہو جاتی؟ اب جبکہ بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ بھی ہے، میرا بھی ابھی ہو جائے گا، اب اگر کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا آپ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کیا مطلب ہوا؟ اب باتیں سخت کرنے جا رہا ہوں۔
اب اگر آپ عبادت کریں گے مسجد اقصی کی طرف عبادت قرار پائے گی؟ چلیں آج منہ کر لیتے ہیں اقصی کی طرف کہ مولانا بدرالزمان نے آج نماز پڑھائی قبلہ اول کی طرف، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. ہاں بڑی بات ہے یار. مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے میں عظمت نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے میں کوئی عظمت نہیں ہے. سخت بات. عظمت ہے تو فعل مصطفیٰ کے اندر ہے، عظمت ہے تو اتباع مصطفیٰ کے اندر. بیت اللہ تو تب بھی موجود تھا، مسجد اقصی آج بھی موجود ہے، عظمتیں اس سٹرکچر کے اندر نہیں ہیں. عظمت اتباع مصطفیٰ میں، فعل مصطفیٰ میں، اقتداء مصطفیٰ کے اندر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو ریز اینی کائنڈ آف کویسچن اباؤٹ اٹ؟ کوئی سوال ہو، آئی ایم ریڈی ٹو آنسر. میں تیار ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک فالو کریں گے نا آپ؟ تو گویا آج آپ نے میرے ساتھ مل کے اقرار کیا کہ بیت اللہ کے اندر از خود عظمت نہیں تھی، رخ مصطفیٰ پلٹا تو عظمت آ گئی. اقصی کے اندر ان اٹ سیلف ڈگنیٹی اور گریٹنس نہیں تھی، حکم ہوا کہ منہ ادھر کریں تو عظمت آ گئی. معلوم یہ ہوا کہ عظمت ہے فعل مصطفیٰ کے اندر، اقتداء مصطفیٰ کے اندر، اتباع مصطفیٰ کے اندر. آپ مجھ سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آج جمعہ کی نماز آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے ادا کر لیجئے، اجازت ہے آپ کو. جی اگلی بات کرتے ہیں. رمضان میں آپ دن کو نہیں کھاتے، روزہ حالت روزہ میں نہیں کھاتے، آپ لوگ نہیں کھاتے نا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے؟ یس آف کورس. روزہ رکھ کے نہ کھانا عبادت ہے. عید والے دن کیوں آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ عید والے دن آپ کو کیا مسئلہ بن جاتا ہے؟ اس دن بھی نہ کھایا کریں نا، اس دن آپ کھاتے ہیں. تو آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترک طعام، کھانا چھوڑ دینا، فی نفس ہی ان اٹ سیلف، اس کے اندر کوئی ڈگنیٹی نہیں، کوئی ثواب نہیں، کسی قسم کا کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نہ کھانے میں عظمت ہے اور کھانے میں عظمت ہے. عظمت ہے تو فعل مصطفیٰ کے اندر ہے نا؟ مانے نا بات کو؟ صبح صبح عید پڑھنے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، بیگم نے ماں نے سوئیاں اماں نے بنائی ہوتی ہیں، جھٹ جھٹ سے کھا کے جا رہے ہوتے ہیں. 30 دن کھاتے نہیں ہیں، اس دن بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا عظیم کام کر کے جا رہے ہیں، یہ بڑا اچھا کام ہے، بڑا ثواب مل جائے گا، ہم کچھ کھا کے گھر سے جا رہے ہیں نا. تو کس نے کہہ دیا ثواب کا کام ہے؟ 30 دن تو آپ نے کھایا نہیں، تب آپ ثواب لے لیتے نا. نہیں، آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ترک طعام یا طعام بھی اختیار کرنے میں قطعاً کوئی عظمت نہیں ہے. عظمت اگر ہوگی تو فعل مصطفیٰ کے اندر، اتباع مصطفیٰ کے اندر. کلیئر؟ چلیں آگے، چلیں اگلی بات کرتے ہیں. نماز پڑھنا عبادت ہے؟ عبادت، ٹھیک ہے. اگر سورج طلوع ہو رہا ہو تو میں فجر کی نماز آپ کو جماعت کروا دوں تو عبادت ہے؟ نہیں عبادت ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. غروب آفتاب کے وقت پڑھا دوں نماز، کیا خیال ہے مغرب کی؟ ابھی غروب ہو رہا ہو، عصر کی پڑھا دوں، غروب آفتاب ہو رہا ہو، نماز ہو جائے گی؟ استواء آفتاب، سورج جسے آپ زوال کہتے ہیں، زوال کا وقت ہو، نماز پڑھا دو، نماز آپ کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے. یہ حج یوم عرفہ کے بجائے ایک دن پہلے نہ کر لیا جائے؟ وہی میدان، وہی مہینہ ہے، ٹھیک ہے، وہی اسباب، سارا کچھ تو وہی ہے. تو پہلے چکر کاٹ کے آ جائیں، ایک دن پہلے گھوم پھر کے آ جائیں وہاں سے کہ آج میں عرفات میں قیام کر کے آ جاتا ہوں. حج ہو جائے گا؟ عرفہ میں ایک دن پہلے پہنچے، حج ہو جائے گا؟ تو آپ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ دیں گے یا میں پیغام دوں؟ میں پیغام دوں، آپ کو ہضم ہو جائے گا؟ چلے اللہ کرے ہضم ہو جائے. آپ میری بڑی عزت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور مجھ پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. ہائی تو پھر سخت سی بات ہے جو شاید اللہ کرے کہ آپ کے دلوں کے اندر سما جائے. میں یہ کہوں گا کہ فی نفس ہی نہ نماز میں عظمت ہے، نہ روزے میں عظمت ہے، نہ حج میں عظمت ہے، کسی عبادت میں عظمت نہیں ہے. اگر عظمت ہے تو صرف اتباع مصطفیٰ میں، اقتداء مصطفیٰ میں اور فعل مصطفیٰ میں ہے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ آپ خود ابھی آپ نے خود اقرار کیا ہے. آپ نے کہا مولانا اب زوال کے وقت ہم نماز پڑھیں گے، ہماری نماز نہیں ہوتی.
استوا کے وقت نماز پڑھتے نہیں ہوتی، طلوع فجر کا ہماری نماز نہیں ہوتی، غروب آفتاب ہو رہا ہو نماز ہماری، یہ تو آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ عرفہ کے ایک دن پہلے پہنچے نماز نہیں ہوتی، تو معلوم یہ ہوا کہ عبادات کے اندر ان اٹ سیلف دیر از نو ڈگنیٹی، کوئی عظمت نہیں، عظمت ہے تو محمد رسول اللہ کے فعل کے اندر ہے۔ یہی تو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی وہ دین ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا کرے کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اصل ڈگنیٹی، عظمت جو ہے وہ آپ کے نبی کے فعل کے اندر، اتباع کے اندر اور اقتداء کے اندر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رسالت امام بخاری کی حدیث، بیٹا اللہ کے رسول نے فرمایا سلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ چلیں آپ تو ینگ مین ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، مجھے کہیں سے نماز دکھا تو دینا کہ رکوع میں آپ نے ایسے نیچے ہونا ہے، مجھے دکھا تو دینا، سجدے میں آپ نے زمین پر جانا ہے، مجھے اٹھائیں تو صحیح، رفع یدین دکھا تو دینا۔ نماز کا ذکر ضرور ہے قرآن میں، لیکن نماز کے جتنے افعال ہیں ان کا ذکر نہیں قرآن کے اندر۔ تو یہ کہاں سے آپ نے دیکھ لیا؟ ہاں، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو نقطہ یہ ہوا کہ جس طرح سوار کے تابع سواری ہوتی ہے، نیک لوگ نیک ہونے میں نیکی کے تابع ہوتے ہیں، عظیم ہونے میں عظمت کے تابع ہوتے ہیں، لیکن نیکی نیک ہونے میں نبی کی محتاج ہے، عظمت عظیم ہونے میں بھی نبی کی محتاج ہے۔ رائٹ؟ بلیو یہاں تک کریکٹ؟ مانیں گے بات کو؟ کہیں میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو سب سٹینڈرڈ ہو یا بیونڈ دا وزڈم چلی جائے؟ دائرے کے اندر ہے نا، عقل و شعور کے دائرے کے اندر۔ چلیے اب آپ کہاں سے بات شروع کریں جی؟ یہ نبوت کی، اچھا یہ آپ ایک اور بات دیکھیں نا، یہ محبت کے قرینے اور زاویے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی پیغمبروں کو مخاطب کیے، تجرد کے ساتھ، نام کے ساتھ مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیگم دونوں جنت سے باہر نکل جائیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بائی نیم مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء جن کا ذکر قرآن میں کیا انہیں بائی نیم ایڈریس کیا ہے، نہیں؟ یس، میں پڑھاتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بائی نیم ایڈریس کیا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ علیہ السلام کو ونادینا ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سب کو نام لے کے بائی نیم اللہ نے ایڈریس فرمایا ہے۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، مجرد نام کے ساتھ ایڈریس کیا۔ آپ کے نبی کو کیسے ایڈریس فرمایا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسل، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ایسے ہی ہے، ایسے پڑھتے ہیں نا قرآن کریم۔ تو کیا یہ محبت کی انتہا نہیں ہے؟ انتہا نہیں محبت کی۔ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے 2-3 جگہ پر اپنے نبی کا نام لے کے ایڈریس کیا ہے، اس نام کے ساتھ اللہ نے آپ کا منصب بھی ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں 2-3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ اگر نام لیا ہے، ساتھ آپ کا منصب رسالت بھی ساتھ بیان کیا ہے۔ ساتھ کیا کیا ہے؟ منصب رسالت بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نام لیا محمد کا، فرما دیا۔ دھیان کرنا، ایک بات کا خیال رکھنا، یہ میرے نبی کی ذات جو ہے یہ میرے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ وما محمد الا رسول، اگر نام لیا ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے منصب بھی بیان کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں جی کہ بات، چونکہ وقت کم ہے نا، تو میں کوئی ایک آدھ مسئلے پر بھی میں نے شاید بات کرنی تھی آپ کے ساتھ۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو ہے فرماتی ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا، امام بخاری کی حدیث، قتادہ بن نعمان اس حدیث کے راوی ہیں، آپ سے پوچھا گیا رسالت امام علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، خلق کے حوالے سے، فرماتی کانا خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے، یہ پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا مجموعہ ہے، پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے خصائل و شمائل سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی ماں پیغام کیا دینا چاہتی تھیں؟ کوئی ہے اندازہ آپ کو کیا کہنا چاہتی تھیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کے 30 پاروں کو اگر آپ پیکر انسانی میں ڈھالیں تو ذات مصطفیٰ تشکیل پاتی ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتی تھی، میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کی،
آپ کی ماں، میری ماں، قیامت تک آنے والے ہر مومن کی ماں کہتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے 30 پاروں کو پیکر انسانی میں ڈھالا جائے تو جو وجود سامنے آتا ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. اور آپ سے پہلے کوئی نبی بھی تمام صفات کا جامع نہیں تھا. میں چل رہا ہوں، چلتا چلا جا رہا ہوں. جی داؤد علیہ السلام نے بادشاہت دیکھی، بادشاہ تھے نا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ایسا ہے نا. آپ نے غربتی دیکھی، فقر نہیں دیکھا، ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تمام محاسن اور اخلاق جو ہیں وہ آپ کی ذات میں جمع فرما دیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں اور میرے لیے نبی پاک کی ذات اسوہ کامل نہیں. آپ یہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تجربت کی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام مراحل سے گزارا کہ کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نبی کی حیات کے کس گوشے اور کس پہلو کو اڈاپٹ کروں. میں استاد ہوں، آپ میں کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی لیبرر ہوگا، کوئی مرچنٹ ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، بہت سے ڈفرینٹ پہلوز ہیں نا، کوئی ملازم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سارے پہلو اپنے نبی کی ذات کے اندر یکجا کر دیے. آپ نے بکریاں چرائیں نا آپ نے، یس. تو گویا رسالت ماب علیہ السلام نے قیامت تک ہر آنے والے چرواہے کو اعزاز بخش دیا کہ تیرے اس پروفیشن کو برا کوئی نہیں کہے گا. مسلمان برا کہے گا تو سب سے پہلے اس کی عزت اس کے نبی کی ذات پہ پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. چرواہے برے تو نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ پروفیشن برا ہے چرواہے کا؟ کہہ کے دیکھیں ذرا برا ہے. آپ میں سے کسی نے یہ کہہ دیا، ائمہ کا فتویٰ ہے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آستین جو ہے میلی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میلی یا گندی ہے. ہمارے فقہا، محدثین، ائمہ کہتے ہیں اس کا ایمان جاتا رہا، وہ کافر ہو گیا. آپ اتنی بات بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تم میں سب سے زیادہ نفیس ہے. انفسکم انفسکم، دو طرح کی رات آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ نفیس ہے. جسے رب نفیس کہہ رہا ہو، رب فرمائے کہ وہ سب سے زیادہ نفیس ہے، انفس ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ آستین خراب ہے، آپ کیسے کہیں گے؟ فرمایا اس کا ایمان ویسے ہی جاتا رہتا ہے، وہ اس پر ایمان باقی نہیں رہتا. آپ نے دودھ دوہا بکریوں کا، گوالوں کو اعزاز بخشا. گوالے کو آپ برا نہیں کہہ، پروفیشن کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. آپ نے صحابہ کو پڑھایا نا آپ نے. انی بوجھ تو معلمہ، مجھے میرے رب نے معلم بنا کے بھیجا. آپ استاد کے پروفیشن کو کیسے برا کہیں گے؟ آپ نہیں برا کہہ سکتے. اور آپ شاگرد بھی تو ہیں نا، رسالت مآب علیہ السلام شاگرد بھی تو ہیں. کس کے؟ سنقرئک فلا تنسیٰ الرحمن علم القرآن. فرماتے حبیب اس مخلوق میں کوئی اس قابل نہیں جو آپ کو پڑھا سکے. پڑھانے والا رب ہے اور پڑھائے گا، ایسا کبھی بھولیں گے ہی نہیں. سنقرئک فلا تنسیٰ، پڑھائیں گے ہم آپ کو اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھلا نہ پائیں گے. اور رحمان آپ کو قلم کی تعلیم دے گا. میں اس پر پھر کبھی بات کروں گا. تو گویا آپ شاگرد بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں ادبنی ربی تادیب، فرمایا میرے رب نے مجھے بے انتہا ادب سکھایا. آپ سب سے زیادہ اپنے رب کے شاگرد تھے، ایسے جو ادب والے. خندق آپ نے کھودی، ایسا ہے نا، خندق کھودی، لیبرر کو اعزاز بخشا. تجارت کی آپ نے، تاجروں کو اعزاز بخشا. صنعت و حرفت کی طرف آپ تشریف لے گئے، کام کیا، اعزاز بخشا. میں کون ہوں؟ خطیب ہوں آپ کا. خطابت برا پروفیشن ہے. Any sign of social stigma is attached with خطیب. Any kind of social stigma، کوئی ذلت کا نشان، رسوائی کا نشان. آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر بھی خطیب ہوں اور قیامت کو بھی میں ہی واحد خطیب ہوں گا. رب کے سامنے کوئی خطاب نہیں کرے گا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی. فرمایا میں تمہارا دنیا میں بھی خطیب ہوں، روز قیامت رب کے سامنے بھی میں اکیلا تمہارا خطیب ہوں گا اور میں ہی کلام کروں گا. رب کا کوئی رسول، پیغمبر، نبی خطاب نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا. یہ بڑا ہائیسٹ رینک کا پروفیشن ہے. خدا کرے کہ اس کے تقاضے پورے ہو جائیں، اس کے تقاضے پورے ہو جائیں، اللہ کرے کہ پورے ہو جائیں اور ہم کر سکیں. امام کیسا پروفیشن ہے؟ امام کیسا پروفیشن ہے؟ امامت کرنا. اٹ از اے گڈ جاب، گڈ پروفیشن. رسول کریم علیہ السلام نے ساری زندگی امامت فرمائی ہے سوائے چند نمازوں کے.
خود مسلح پہ کھڑے ہو کے 5 نمازیں پڑھائی ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ مور دین 9000 اتنی کچھ تعداد پڑھی میں نے حدیث کے اندر. نمازیں آپ نے خود پڑھائیں. نماز جنازہ بھی خود پڑھایا. ساری نمازیں آپ نے فرض خود پڑھاتے تھے. آپ بیمار ہوئے تو صدیق اکبر نہیں یا کسی اور صحابی نے پڑھائی. تو آپ امامت کو بھی برا پیشہ نہیں کہہ سکتے. اور سپہ سالار، آپ سپہ سالار تھے نا، کسی پیشے کا برا نہیں کہہ سکتے. رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات، انسانیت، آپ کا ہر عمل انسانیت کے سارے شعبوں پر محیط ہے. آپ کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. میرا خیال ہے کچھ بات کو چھوڑ، آپ اگر مجھے اصرار کر دیں تو میں اصل میں چل رہا ہوں افضل الرسل، سب سے زیادہ رسولوں میں افضل. اگر آپ اجازت دے دیں یا اصرار کر رہے کہ مولانا ایک جمعہ میں اور پڑھا دیں جس میں ہمیں بتائیں کہ سب سے افضل ذات رسولوں کے اندر کس کی ہے. میرے پیرامیٹرز ہیں قرآن اور حدیث، باہر نہیں جاؤں گا. تو اگر آپ اجازت دے دیں، ورنہ پھر آپ نے کہنا مولوی صاحب کو کوئی ٹاپک ہے لے کے ٹورے نے چپ ہی نہیں کرتے. اس لیکن کیا خیال ہے پھر نہ بات کی جائے؟ بات تو کرنی چاہیے. آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل ہیں تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں، تمام پیغمبروں میں. تو دعویٰ تو ہے، دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا. تو دلیل کون دے گا؟ میں. کہاں سے دلیل لاؤں گا؟ قرآن سے لاؤں گا. کہاں سے لاؤں گا؟ قرآن سے لاؤں گا. اور آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ رسالت امام علیہ السلام کی ذات تمام رسولوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کو کیا اگلے جمعے تک پوسٹ پون کر دیں یا ٹاپک چینج کر لوں؟ آپ کی تائید ہو جائے گی نا تو میرے پاس ایک جواز آ جائے گا. جی میں نے اپنے احباب کو پھر بتانا ہے کہ جی رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہے آپ سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں. علامہ اقبال جو ہے وہ بھی کم ہی خاموش رہتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتم، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، پرشین ہے. فرماتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گرفتم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، میں اعلان بھی کرتا ہوں، آپ نے فرمایا آپ کے کہنے پر ہم نے مکہ کا راستہ اختیار کیا ہے. میری بات اس فالو کی. اقبال کیا، یہ اقبال کا عقیدہ ہے، سیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں تو فرمودی، آپ نے فرمایا ہے نا کہ مکہ جاؤ بڑا ثواب ہوگا، عمرہ کرو بڑا ثواب ہوگا. تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم، آپ کے کہنے پر ہم نے مکہ کا راستہ، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے اس کے اڈاپٹر اختیار کیا ہے. وگرنہ جز تو مارے منزل نیز، وگرنہ اقبال کہتے ہیں کہ ہماری تو منزل مقصود اور منزل مراد اور منتہائے مقصود ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. یہ اقبال کا عقیدہ تھا. کہتے ہیں آپ کے کہنے پر ہم نے اس پر عمل کیا. اور میں لاسٹ ٹائم کوشچن ریز ہوا تھا 2-4 دن پہلے، اب یہ دیکھتا ہوں بات کو اعلان بھی کرنا ہے. باہر بڑے بڑے پوسٹر تو لگے ہیں، آپ کو نظر آئے ہوں گے آپ کو، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. کب ہے اور کس وقت ہے؟ کون کو ایڈریس کرے گا؟ میں کروں گا. چلیں پھر اعلان کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے آلریڈی آپ جو ہیں وہ باہر سے پڑھ چکے ہیں. وہ کویسچن ریز ہوا جی ابھی آپ کے ہال سے، میرے بڑے ہی درینہ رفیق اچھے ساتھی، گاؤں کے اندر ایسا ہوا کہ طلاق ہوئی، 13-14 سال گزر گئے، اور گزرنے کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا کہ طلاق مغلظہ سی، طلاق ثلاثہ تھی. 15-16 سال کے بعد دونوں کے اندر احساس بیدار ہوا. انہوں نے کہا اور مل کے دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. 3 گواہ بھی بلا لیے. نکاح ہو سکتا تھا، طلاق ہو گئی ہے. طلاق مغلظہ، طلاق ثلاثہ، طلاق بائنہ، فنش. 15 سال بعد دوبارہ نکاح کر رہے ہیں دونوں وہی میاں بیوی. نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیسے ہوگا؟ تحلیل شرعی، حلالہ تحلیل شرعی کے ساتھ نکاح ہوگا. ان کا نکاح ہو گیا. 3-4-5 بندے بیچ میں، وٹنس بھی تھے، گواہ بھی تھے. جب مولانا صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں. سب کے کیا ہو گئے ہیں؟ ان کی بیویاں حرام ہو گئی ہیں، اور تجدید ایمان کریں گے، تجدید نکاح کریں گے. تو کیا کہا جائے؟ نکاح کو توڑ دیا جائے یا ان کا باقی رہنے دیا جائے، یا کوئی وے آؤٹ نکالا جائے؟ جنہوں نے گواہی دی، جنہوں نے، ان کا تو خیر ہوا ہی نہیں نا، ان کا تو ہوا ہی نہیں، ان کو تو چھوڑے نا. ان میں تفریق کرنا پڑے گی، دونوں کو الگ کرنا پڑے گا. نکاح نہیں ہوا. لیکن جو گواہ تھے ان کا کیا کیا جائے؟ وہاں کے امام صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ان سب کے نکاح، چاروں کے نکاح ٹوٹ گئے. 5 جتنے بھی تھے، ان کی بیویاں ان پر حرام، اور یہ ڈکلیئر نان مسلمز.
کیا کوئی وے آؤٹ ہے؟ مجھے ٹیلی فون آیا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کے ریگولر نمازی ہیں آپ کے، اور کہتے علامہ صاحب ہوتے نکاح ٹوٹ گئے نے کی کریے؟ تو میں کہ ایڈی چھیتی نکاح نہیں ٹوٹ دے، حوصلہ کرو تسی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان گواہی دینے والوں سے پوچھو کیا یہ آپ کے علم میں ہے کہ بغیر تحلیل شرعی کے نکاح کر رہے ہیں دوبارہ؟ پہلا سوال۔ اگر وہ کہیں کہ یس ہمارے علم میں ہے، پھر پوچھو کہ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ نکاح منعقد نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ کہتے ہیں یس۔ ان سے پوچھئے کیا آپ نے جو گواہی دی اس کو آپ نے حق اور جائز سمجھ کے اور حلال سمجھ کے اس کو آپ نے گواہی دی؟ اگر وہ کہیں نا نہیں سانو پتہ سی حرام پہ کر دینے، پر برادری دا پریشر بڑا سی، ساڑا یار بڑا چنگا ہے، اسے کہ یار رس جائے گا، پرے دفع کرو۔ حرام کو حرام سمجھ کے، گناہ کو گناہ سمجھ کے، غلطی کو غلطی سمجھ کے اگر کمٹ ہو جائے، اس پر بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ میری بات شاید آپ نے فالو نہیں کی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، نہیں بات نہیں سمجھ میں آئے۔ میں ڈرنک کرتا ہوں، اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں کرتا نہیں ہوں بھائی، یہ نہ کہ مولانا ڈرنک کرتے ہیں، ڈرنکر ہیں، تو اگر اسے میں حرام سمجھتا ہوں، اسے میں حرام اور ناجائز اور گناہ سمجھتا ہوں، پھر کفر جو ہے وہ صادر نہیں ہوگا۔ خنزیر کا گوشت اگر میں کھاتا ہوں، پورک یا ہیم میں کھاتا ہوں، اس کو حرام سمجھتا ہوں، گناہ سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں، تو پھر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوں گا، نکاح بھی باقی رہے گا۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ یہ خنزیر کا گوشت میں نے، پورک اور ہیم میں نے کھایا، بڑا ہی ثواب ہے، اچھا کام ہے اور یہ جائز ہے، جب میں نے حرام کو حلال کہا، ناجائز کو جائز کہا، اٹ مینس کہ میں نے قرآن کی نص سے اختلاف کیا، اور جب میں نے رب کے حکم سے اختلاف کیا تو پھر میں دائرہ ایمان سے گیا، پھر میرا نکاح بھی وہ جاتا رہا۔ لاسٹ ٹائم کی بات ہوئی تھی، میرا خیال اب نہ ہی کروں تو اچھا ہے، وہ کوئی بات ہوئی تھی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے۔ وہ 3 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بھی زندہ تھی، 2 کنال کا گھر ہے، بہت بڑی ورک شاپ ہے، 20 سال بعد جائیداد تقسیم ہونی ہے۔ بھائی کہتے ہیں اماں تو آپ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کس چیز کا حصہ لے رہی ہیں، بہنوں کی شادی کر دی ہے، بس اس کا سادہ سا حال یہ ہے، انہوں نے ایک پلازا بھی بنا لیا۔ کیا بنا لی ہے؟ پلازا بھی بنا لیا۔ نہ انہوں نے بہنوں سے اشتراک کیا، نہ انہوں نے ماں سے کوئی معاہدہ کیا، نہ مداربت کا، نہ منافع کا، کچھ بھی نہیں کیا، سارا پیسہ استعمال کرتے رہے۔ ورک شاپ اپنی موجودہ قیمت پر وہ ساری میراث ڈکلیئر ہوگی۔ وہ پلازے کا کیا کریں؟ پلازے کا کیا کرنا ہے؟ دکان بھی میراث بن گئی، گھر بھی میراث 2 کنال کا بن گیا، بڑے پاؤش ایریے میں گھر ہے، لیکن وہ پلازا جو انہوں نے ورک شاپ سے پیسہ نکال کے بنا لیا، پلازا کروڑوں کا پلازا بنا لیا، اس کا کیا کریں؟ کیا کریں؟ میراث میں نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ پلازا تھوڑا سا اس کا رعایت برت لیں، مناسب نہیں ہے، نہ تنگ کرو۔ پلازے کی زمین جو ہے انہوں نے خریدی، پیسہ نکالا بزنس سے، پیسہ نکالا ورک شاپ سے، جتنا پیسہ نکالا اس زمین کی موجودہ قیمت میراث میں جائے گی۔ اسٹرکچر آف دا بلڈنگ ول ناٹ بی انکلوڈیڈ ان انہیریٹنس، وہ اس میں شامل نہیں ہوگی، وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ آپ نے ورک شاپ سے جو پیسہ نکالا، اس پیسے میں بہنیں بھی حقدار تھی، ماں بھی حقدار ہے، وہ پیسہ زمین کی موجودہ قیمت جو ہے اس کا تعین ہوگا، اس زمین کی قیمت میراث میں شامل ہو جائے گی، وراثت میں، لیکن اسٹرکچر آف دا بلڈنگ جو ہے دیٹ ول ناٹ بی انکلوڈیڈ ان انہیریٹنس، وہ اس میں شامل نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ حل ہو گیا؟ سمجھ آ گیا؟ آئیے سنتے پڑھتے ہیں۔